أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين آمنت بالله صدق اللہ العظیم. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، آج کے درس قرآن میں قرآن مجید کتاب حکمت کی سورہ نمبر 6 سورۃ الانعام کی 2 آیات مبارکہ، آیہ نمبر 133 اور 134 یہ شامل ہیں ما قبل میں اللہ جل شانہ عما نوالہ نے جنوں اور انسانوں سے خطاب فرمایا. جس طرح سے انسان مکلف ہے اسی طرح سے جن بھی مکلف ہے، اور دونوں کی اپنی اپنی کائنات ہیں، دونوں کے اپنا اپنا دائرہ کار ہے، دونوں کا اپنا اپنا اسٹائل آف لیونگ اور ورک ہے، اور دونوں سے ان کی یہ جو دنیا کی زندگی ہے اس کے بارے میں سوال ہوگا. دونوں کو اللہ کے حضور پیش ہونے. اللہ جل شانہ عما نوالہ نے فرمایا کہ جنوں اور انسانوں کی جماعت، اس دن ان سے خطاب ہوگا. الم یأتکم رسل منکم یقصون، کیا تمہارے پاس ہمارے رسول نہیں آئے تھے، پیغمبر تمہارے پاس لے کے نہیں آئے تھے ہمارا پیغام. یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، انہوں نے آ کے تمہیں یہ نہیں بتایا تھا کہ اس دن تمہارا آمنا سامنا ہونے، تمہاری پیشی ہوگی اس دن. پیغمبروں نے تمہیں یہ بات بتائی تھی کہ نہیں بتائی تھی؟ تو جن اور انسانوں سے یہ خطاب ہو. جب اس انداز میں یہ خطاب یہاں پہ نقل کیا جا رہا ہے تو اب اس سے کوئی انسان یہ سوچ سکتا ہے، یہ سوال کر سکتا ہے کہ اللہ کو کیا ضرورت پڑی ہے جنات اور انسان سے عبادت کروانے کی؟ اس سے اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا ضرورت ہے اتنی سختی کرنے کی؟ اس کا جواب ان آیات مبارکہ میں دیا جا رہا ہے. وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، تمہارا جو رب ہے وہ غنی ہے، وہ بے پرواہ ذات ہے. اگر ساری دنیا کے لوگ اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دیں، لمحہ بھر کو بھی اللہ کے ذکر سے، اللہ کی طرف دھیان سے، توجہ سے غافل نہ رہیں، تو اللہ کی حکومت اور سلطنت میں کوئی اضافہ نہیں ہونے والا. کامل اکمل ذات ہے وہ. اگر سارے کے سارے لوگ نافرمانی پہ اترے تو اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی. اللہ کی ذات غنی ذات ہے. غنی کا ترجمہ بے پرواہ ہے. تو اللہ کی ذات ایسی ذات ہے. فرمایا وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اور اس کے اندر مشرکین کو بھی جواب دے دیا گیا کہ جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو نا، وہ بت اپنی عبادت کے لیے تمہارے محتاج ہیں. یہ فرق ہے ہمارے اور تمہارے معبودوں کے اندر. تم اپنے معبودوں کو اپنے ہاتھ سے گھڑتے ہو، اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو. اور جناب ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنی بت پرست قوم کو کہا تھا، افتعبدون من دون اللہ، کیا تم اللہ کو چھوڑ کر کے ان کی عبادت کرتے ہو؟ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، نہ تمہیں کوئی نفع دے سکتے نہ تمہیں نقصان دے سکتے. یہ تو اپنے وجود کے لیے تمہارے محتاج ہے. وہ خدا کہاں سے ہو گیا جو کسی اور کا محتاج ہو؟ وہ بھی اپنے وجود کے لیے. سفر پہ جاتے تھے، آٹے کے بت بناتے تھے، اور جب بھوک لگتی تھی تو پھر اسی کو ہی دوبارہ آٹا گوندھ کے دوبارہ پھر اس کا کھانا بنا لیتے تھے. جب انسان کی عقل کے اوپر شرک کی پٹی بن جاتی ہے، اللہ کی نافرمانی کی پٹی بن جاتی ہے، تو پھر جس کو کہا گیا نا عمیٌ بکمٌ صمٌ، انسان گونگا اندھا بہرا ہو جاتا ہے. حقائق اس کے دل سے تو ٹکراتے ہیں، اس کے دماغ میں سوالات اتر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اس کو جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں
کبھی کوئی امیڈیٹ کسی بینیفٹ کی غرض سے، کوئی دنیا کے فائدے کی غرض سے ٹوٹل مٹیریلسٹک ہو جاتا ہے، اور کبھی ہمارے آباء و اجداد کی طرف سے یہ چیز چلی آ رہی ہے تو بس ٹھیک ہے اسی کو چلاتے ہیں۔ وہ کوئی نئی چیز سوچتا نہیں ہے، اس سوالوں کا جواب تلاش نہیں کرتا کہ یہ بت تو ہمارے ہاتھوں کے بنے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ انسانوں اور جنوں سے سوال اس لیے ہوگا کہ ان کو اللہ رب العزت نے وہ عقل، وہ شعور، وہ قوت، وہ ارادہ، وہ اختیار عطا فرمایا ہے کہ جیسے کسی ڈپٹی، کسی نائب کو عطا کیا جاتا ہے، دیا جاتا ہے۔ اس دنیا میں جب کسی آدمی کو کوئی ذمہ داری سونپی جاتی ہے تو الٹیمیٹلی آفٹر فیو منتھس یا اینولی اس کی ایویلیویشن ہوتی ہے، اس سے پوچھا جاتا ہے کہ ہاں بھائی کیا کیا، کیا کمایا، تم نے اب تک کمپنی کو کیا فائدہ پہنچایا ہے، اور تمہاری ریکوری کتنی رہی، اور تم نے کیا کنٹریبیوٹ کیا ہے، اس سے پوچھا جاتا ہے، اس کو بتانا ہوتا ہے۔ تو اللہ کی ذات نے جب انسانوں کو اور جنات کو ایک ذمہ داری سونپی ہے تو اللہ کی ذات حق بجانے میں بلکہ حق ہے کہ وہ پوچھے، اور اللہ کی ذات پوچھے گی ہاں بھائی شرک کے مبتلا رہے یا تم نے ایک خدا کو پہچانا۔ فرمایا وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تمہاری عبادت کا محتاج ہو گیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی ذات تو ایسی ذات ہی ایسی ہے کہ جھکنا ہی صرف اس کے سامنے چاہیے، اسی پر ہی جھکنے کو دل کرتا ہے، اسی پر آ کر کے ہی سر جھکتا ہے۔ سر جس پہ نہ جھک جائے اسے در نہیں کہتے، ہر در پہ جو جھک جائے اسے سر نہیں کہتے۔ وہ سر تو کٹنے کے قابل ہے، جو جگہ جگہ پہ جھک جائے وہ بھی کوئی سر ہے۔ تو فرمایا کہ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ، کسی غلط فہمی میں نہ رہنا، وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، وہ غنی بھی ہے، ذو الرحمہ، اور رحمت والا بھی ہے۔ مفسرین اکرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر غور کرنے کی یہ بات ہے کہ اللہ جل شانہ عمن والہ نے اپنی دو صفات کو اکٹھا کیا ہے اور بغیر واو کے اکٹھا کیا۔ عربی کے اندر جب دو چیزوں کو اکٹھا کرنا ہوتا ہے تو بیچ میں واو لے کے آتے، یہ اور یہ، تو واو جمع کے لیے ہوتا ہے، اسی کو قواعد و انشاء کی زبان میں اس کو کہتے ہیں واو عطف کے لیے یا واو عاطفہ ہے، یعنی جو واو سے پہلے والی چیز کا حکم تھا وہی واو کے بعد والی چیز کا حکم ہے۔ تو وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ وَذُو الرَّحْمَةِ، واو کا فرق نہیں ڈالا، فاصلہ نہیں ڈالا، فرمایا اس سے اپنے ایک تو اپنے بندوں کو یہ میسج دے دیا کہ اللہ کی ذات ایسی ذات ہے جو بیک وقت کئی ساری صفات کا ظہور کرتی ہے، کئی ساری صفات بیک وقت اس کے نتائج ظاہر ہوتے، ایسی کامل اور جامع ذات ہے۔ ایک ہی وقت میں وہ غنی بھی ہے کہ اس کو کسی کی ضرورت نہیں، ایک ہی وقت میں پورے جہان پر اس کی رحمت بھی ہے۔ ہر انسان صبح اٹھتا ہے تو اللہ کی رحمتوں کے سائے میں اٹھتا ہے، اس پر جو نیند کا لباس اڑایا جاتا ہے وہ بھی اللہ کی رحمت ہے، دن بھر بھی اس کی جو محنت ہے، اس کا زمین کے اوپر جو چلنا پھرنا ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ فرمایا ذو الرحمہ، وہ رحمت والا ہے۔ 9ویں پارے کے اندر سورہ اعراف میں اللہ رب العزت نے اپنی جو صفت رحمت ہے، یہ جو شان رحمت ہے، اس کو نہایت خوبصورت انداز میں بیان فرمایا، اور رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے، ہر چیز پر۔ اور حدیث قدسی کے اندر آتا ہے ان رحمتی غلبت غضبی، بے شک میری رحمت نے میرے غصے پر غلبہ پایا ہوا ہے۔ گویا کہ اللہ کی جو صفت رحمت ہے وہ غالب ہے، اور جو صفت غضب ہے وہ مغلوب ہے۔ یہ بندوں کو پر امید رکھنے کے لیے، جس کا تذکرہ پارہ نمبر 24 کے اندر سورہ زمر میں اللہ رب العزت نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہاں پر بعینی یہی صفت کا تذکرہ ہے، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا، اللہ کے در پہ آ جانا، اور بس صرف دل ہی دل میں اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا، اور ندامت اور شرمندگی کا اظہار کر دینا، اللہ سے بات کر لینا۔ یہ دنیا کا بادشاہ نہیں ہے، دنیا کا حاکم نہیں ہے جو تمہیں تمہاری غلطیاں یاد کرائے گا، تمہیں بار بار وارننگ دے گا اور پھر تمہیں سزا دینے میں بھی جلدی کرے گا، نہیں، یہ ایسی ذات نہیں ہے۔ تم تھوڑا سا متوجہ ہوگے تو اللہ کی ذات اپنی رحمت کی چادر میں تمہیں ڈھانپ لے گی۔ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے، تھوڑا سا شرمندگی کا جو قطرہ ہے وہ تمہاری پیشانے پہ ادھر سے ٹپکا نہیں، اور اس سے پہلے اللہ کی ذات کی جو رحمت ہے وہ غالب آ جائے گی اور تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔
نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ فرمایا کہ رحمت والی ذات ہے، وہ بڑی رحیم ذات ہے۔ اور صرف یہ ایک مقام نہیں بلکہ قرآن مجید میں کئی سارے مقامات جہاں پہ اللہ رب العزت کی دو صفات اس طرح سے اکٹھی ہیں کہ واو کے بغیر ہے۔ حالانکہ عربی کا قاعدہ ہے دو چیزوں کو جمع کرنا ہے واو کے ساتھ جمع کریں۔ ان اللہ هو الغنی الحمید، غنی اور حمید اکٹھے ہیں۔ ان اللہ غفور الرحیم، غفور اور رحیم اکٹھے ہیں بغیر واو کے۔ تو علیم حکیم، حکیم علیم، سب جگہ پہ واو کے بغیر آ رہے ہیں۔ ان یشاء یذہبکم، فرمایا اب غنی ہے تو غنی کا تقاضا کیا ہے کہ اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ ان یشاء یذہبکم، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے، وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ، اور خلیفہ بنا دے یا نئی کوئی قوم لے آئے من بعدکم تمہارے بعد، ما یشاء جو چاہے، کما انشأکم جس طرح سے اس نے تمہیں پیدا کیا، من ذریت قوم آخرین دوسری قوم کی ذریت میں سے، اولادوں میں سے جس طرح تمہیں پیدا کیا۔ طوفان نوح کے اندر پوری قوم کو ڈبو دیا، غرق کر دیا۔ قوم عاد کو لے قوت دی، طاقت دی، اختیار دیا، قد کاٹ دیا، شان و شوکت دی، سلطنت دی، حکومت دی، فراخی دی، مال دیا، سارا کچھ دیا، ٹیکنالوجی دی، فن دیا، اللہ کی نافرمانی کی، ختم کیے۔ قوم سمود آ گئی، موقع دیا اس کو، وہی حرکتیں ختم۔ تو فرمایا کہ کم اہلکنا، کتنی قومیں کتنی بستیاں ہم نے ہلاک کر دی۔ وما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون، اللہ ظالم نہیں ہے۔ ان ربک لیس بظلام للعبید، تیرا رب اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے۔ جب اللہ رب العزت کی پہچان سے انکار کر دیتے، اللہ کے در پہ آنے سے انکار کر دیتے، رب کی دھرتی کے اوپر رب کا نظام جو کہ ہونا چاہیے وہ اپنا چلانے کی کوشش کرتے، اور سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک جتنی ضروریات ہیں، جتنے احکام ہیں، اس سب میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہوتی۔ فرمایا ان ربک لیس بظلام للعبید، اب اللہ تو بندوں پر ظلم نہیں کر رہا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، وہ لوگ اپنی جانوں پر خود ظلم کے مرتکب ہوئے۔ فرمایا اللہ چاہے تو جب چاہے قوم کو لے جائے، اس کی جگہ پہ قیادت اختیار نئی قوم کو دے دے۔ مسلمان جب تک اللہ کے اس وعدے پر قائم رہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور تم ہی سر بلند ہو اگر تم مومن بن کے رہو۔ اللہ کا یہ وعدہ سورہ آل عمران کے اندر پارہ نمبر 4 کے اندر، اگر تم مومن بن کے رہو دنیا کی کوئی طاقت تمہارے سامنے ٹک نہیں سکتی۔ تم ادھر اپنی گدڑی پہ بیٹھ کر کے تم ایک بات کرو گے تو وہ اپنے محلات میں کانپیں گے۔ اللہ تمہارے دشمنوں کے اندر تمہارا ایسا رعب ڈالے گا، اور یہ ہوا ہے۔ لیکن یہ صرف باتوں سے تو نہیں کہ پدرم سلطان بود ہم کہہ کے کہیں کہ آج ہمیں وہی شان و شوکت، وہ سلطنت، وہ دبدبہ وہ مل جائے، وہ تو ایسا نہیں ہے۔ کیا ہم ان جیسے اعمال ہیں ہمارے، ان جیسی سادگی ہے ہماری، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا جذبہ ہے؟ وہ چیزیں نہیں ہیں، وہ صفات نہیں ہیں۔ اللہ تو بھائی صفات اور اعمال کے اوپر فیصلہ کرتے ہیں۔ خالی پدرم سلطان بود میرا باپ بادشاہ تھا، خالی اس کے اوپر فیصلے نہیں ہوتے۔ فرمایا کہ اللہ جب چاہے قوم کو تبدیل کر دے۔ یہی سورہ نساء ہے، پارہ نمبر 5 میں اللہ فرماتے ہیں ان یشاء یذہبکم ایھا الناس ویأتی بآخرین، اگر اللہ چاہے اے لوگوں تمہیں لے جائے، تمہاری جگہ پہ دوسروں کو اقتدار اختیار، تمہاری جگہ پہ دوسروں کو زمین کا حاکم بنا دے۔ کیونکہ اللہ جب کسی کو کوئی زمین سپرد کرتا ہے، کوئی قطع عرضی کسی کے حوالے کرتا ہے، اس کا امتحان ہوتا ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم۔ تمکین جو ہے نا، یعنی کسی قطع زمین کے اوپر قوت، طاقت اور اختیار کو تمکین کہتے ہیں۔ رب العزت نے 17ویں پارے کے اندر یہ فرمایا سورۃ الحج کے اندر، الذین ان مکناہم فی الارض، کہ اگر ہم ان کو زمین میں قوت اور اختیار دیں تو ان کی سب سے پہلی ذمہ داری کیا ہے؟ ان مکناہم فی الارض فاقاموا الصلاۃ، نماز قائم کریں گے، وآتوا الزکاۃ، نماز اور زکوٰۃ کا نظام قائم کریں، یعنی پورے معاشرے کو وہ ایک ڈسپلن کے اندر لے کر کے آئیں۔ نماز انسان کو سوشلی ڈسپلن بناتی ہے، اور جو زکوٰۃ ہے وہ معاشی طور پر ایک معاشرے کو سٹیبل کرتی ہے،
اور اس کی جتنی معاشی پرابلمز ہیں ان سب کو حل کرتی. اسلام نے یہ 2 طرح کے نظام دیے، پورا معاشرہ پورا مانے. ہم نے نہ نماز کی اصل روح کو سمجھا، ہم نے نماز کو صرف ایک سمبولک فارم آف ورشپ سے ہم باہر نکلے نہیں کہ نماز کے اصل تقاضے کیا ہیں اور وہ معاشرے میں تبدیلی کیا لے کر کے آتی. اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. یہ فحاشی اور منکرات کا سد باب پیش کرتی ہے، پورا نظام لے کر کے آتی. فرمایا اللہ دوسری قوم لے کر کے آئیں گے. اور قرآن مجید میں کئی سارے مقام پر یہ بتایا گیا. سورہ مائدہ پارہ نمبر 6 کے اندر اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینی، اے ایمان والو اگر تم پھر جاؤ گے نا اللہ کے دین سے، تم چھوڑ دو گے، تم نہیں نکلو گے، تمہیں اللہ کے دین کی فکر نہیں ہوگی. ان تنصر اللہ ینصرکم، اللہ کا تو یہ وعدہ تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اب اللہ کی مدد کیا؟ اللہ کی مدد، اللہ کو کسی مدد کی ضرورت ہے؟ کیا مطلب؟ اللہ کے دین کی مدد کرو گے. اگر تم یہ چھوڑ دو گے فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، تو اللہ ایسی قوم لے آئیں گے یحبهم، اللہ جن سے محبت کرتے، ویحبونہ، اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے. بھئی یہ زمین اللہ کی ہے، یہ دھرتی اللہ کی ہے، یہ زمین و آسمان کا سارا نظام اللہ کا ہے، کائنات کی ساری طاقتیں اللہ کے پاس ہیں. تو اللہ اپنے محبوبوں کو زمین کے اوپر اقتدار اور قوت عطا فرماتے ہیں. فرمایا کہ کما انشأکم، تم خود بھی تو دوسروں کی اولادوں سے ہو نا، جس طرح اللہ تمہیں لے آئیں اس طرح سے تمہیں ختم کر دیں گے، نیوں کو چانس دے دیں گے. انما توعدون لآت، فرمایا کہ اسی طرح سے اب تمہیں سمجھ لینا چاہیے خوب، بے شک جو تم سے وعدے کیے جا رہے ہیں نا کہ قیامت آئے گی، حشر آئے گی، موت آئے گا، حشر و نشر ہے، اٹھایا جائے گا، حساب کتاب ہوگا، ویلیوشن ہوگی، اسٹرکسٹ ہوگی، ہر ایک کی پیشی ہوگی، کوئی بھاگ نہیں سکتا، کسی کے لیے کوئی مفر کوئی مقر نہیں ہے. فرمایا انما توعدون لآت، جو تم مذاق اڑاتے ہو نا کہ ہڈیاں ہو جائیں گے، بوسیدہ ہو جائیں گے، قبروں سے کیسے اٹھائے جائیں گے. وہ بدبخت ابو جہل تھا نا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ابو جہل ہے نا یہ میری امت کا فرعون ہے. فرعون اتنا تکبر تھا اس شخص کے اندر. اس کو سب سے زیادہ تکلیف جو ہے نا وہ عقیدہ توحید سے نہیں تھی، اس سے تھی. سب سے زیادہ اس کو تکلیف جو ہوتی تھی وہ عقیدہ آخرت سے ہوتی تھی. بڑی چڑ تھی اس کو، بہت چڑ تھی اس کو. وہ کہتا تھا یہ ہمیں نہ کہا کرو محمد، یہ بات جو ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات ہمیں نہ کہا کرو کہ ہم جب بوسیدہ ہڈی ہو جائیں گے، اذا کنا عظاما نخرا، اور پتہ نہیں ہزاروں سال پہلے ہمارے آباء و اجداد گئے، اب ہم چلے جائیں گے، نہ جانے کب کی باتیں ہیں. تم کہتے ہو دوبارہ پھر سے اسٹرکچر کھڑا ہوگا، دوبارہ پھر سے اس میں روح آئے گی، دوبارہ پھر سے ہم ایسے کھڑے ہوں گے، یہ ہمیں نہ کہا کرو. بالآخر اس نے کیا کیا، حضور پاک علیہ السلام کے راستے میں کھڑا ہو جاتا تھا اور اپنی ہتھیلی پہ تھوڑی مٹی لے کے راستے میں کھڑا ہو جاتا تھا. اور حضور پاک علیہ السلام کو جب گزر ہوتا تھا تو سامنے آ کر کے وہ اپنی ہتھیلی کے اوپر مٹی کو پھونک مارتا تھا. او محمد، او محمد، کیا تم اس مٹی کی بات کر رہے ہو کہ اس میں دوبارہ سے روح پھونکی جائے گی؟ کیا تم یہ بات کر رہے ہو؟ تو اللہ جل شانہ عما والہ نے سورہ روم پارہ نمبر 21 کے اندر ایسی چپیٹ ماری کہ تا قیامت جتنے منکرین آخرت ہیں سب کو ایسا زبردست جواب دیا کہ آئندہ سے کوئی اپنی عقل کے ساتھ گھڑ کے ایسا سوال نہ لا سکے کہ دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے، مٹی کے اندر دوبارہ روح کیسے آئے گی. اللہ نے فرمایا کہ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، we created you the first time when you was nothing، تمہارا کوئی ماڈل بھی نہیں تھا، تم کچھ بھی نہیں تھے، ہم نے تمہیں پیدا کیا. اب تو تمہارا اسکیچ بھی ہے، ڈیزائن ہے، ماڈل ہے. ہمارے وہ بھٹے پہ جو اینٹیں بناتے ہیں لیبرز، ان کے پاس ہر ایک بریک کا ایک ڈیزائن ہوتا ہے، وہ اس کے بغیر وہ کچھ نہیں کر سکتے. انسان ہے وہ ماڈل کا اسکیچ کا محتاج ہے، اللہ کی ذات تو محتاج نہیں ہے. فرمایا اسی سے ہی سمجھ لو، تمہیں پہلے پیدا کیا تم کچھ بھی نہیں تھے، ہم نے پیدا کر کے دکھایا. دوسری دفعہ تو تمہارا ڈیزائن ہمارے پاس. وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اہون کا مطلب ہے زیادہ آسان، سپرلیٹو ڈگری، اس میں تفضیل ہے، زیادہ آسان ہے ہمارے لیے تمہیں دوبارہ پیدا کر. انما توعدون لآت، جو وعدے تم سے کیے جا رہے ہیں نا لآت، وہ دن آنے والا ہے. وما انتم بمعجزین، مت سمجھو کہ تم اللہ کو عاجز کر سکتے، اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. علماء نے لکھا ہے کہ مسلمان تو عاجز ہو سکتے ہیں لیکن اللہ عاجز نہیں ہو سکتا. مسلمان سست ہو سکتے ہیں، مسلمان کمزور ہو سکتے ہیں، اللہ تو طاقتوں والا ہے، تو طاقتوں کی طاقت ہے، وہ تو احکم الحاکمین ہے. طاقتیں تمہاری ہیں پر خدا ہمارا ہے، وہ عاجز نہیں آتا. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا، فرمایا او کافرو مت سمجھو کہ تم بھاگ جاؤ گے، تم سبقت لے جاؤ گے، اللہ کی طاقت سے آگے تم بڑھ نہیں سکتے. وما انتم بمعجزین، تم عاجز نہیں کر سکتے. اللہ کی ذات سے نصیب فرمائے. بسم اللہ اللہم صلی
سید الخلق محمد وآلہ وصحبہ تسلیم. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحيم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمته.